کہ اس رات کی عبادت کے ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 رات کی عبادت پہ بھاری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس رات کو کھو دیا، اس رات کو گنوا دیا، فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا شقی، اس سے زیادہ بدبخت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان او کما قال، فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تلاش کرو قدر کی رات کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں۔ کوئی کسی رات کو متعین نہیں کیا گیا، اگرچہ محدثین کا خیال اس بات کی طرف ہے، زیادہ تر محدثین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ 27ویں شب اکثر شب قدر ہوا کرتی ہے، 27ویں رمضان کی شب اکثر شب قدر ہوا کرتی ہے۔ لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رات ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، کبھی یہ رات 21 تاریخ کو ہوتی ہے، کبھی 23 کو ہوتی ہے، کبھی 25 کو ہوتی ہے، کبھی 27 کو ہوتی ہے اور کبھی 29 کو۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا تعین نہیں کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کا کوئی تعین نہیں کیا، تاکہ مسلمان صرف ایک رات پہ اعتماد کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ تو بڑی بابرکت ہے یہ رات۔ اب یہ عشرہ یہ بھی ختم ہو رہا ہے، اب 2 راتیں باقی ہیں۔ ان 2 راتوں میں ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں نفل نماز پڑھنے کی، تلاوت قرآن کی، اور تقدیس و تحلیل اللہ تبارک و تعالی کی بیان کریں۔ جو کچھ ہم سے عبادت ہو سکے ان راتوں میں کر لیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد یہ جو دن گزر رہا ہے اب وہ دن آنے کا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رات بڑی مقدس۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ رات ہوتی ہے، یہ بابرکت رات جب آتی ہے، تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کثیر لے کر اس دنیا میں آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے وہ بندے جو قیام اللیل میں مصروف ہیں، جو رات کو کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں نماز پڑھ رہے ہیں، یا وہ بندے جو بیٹھے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں مصروف ہیں، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالی کی تحلیل و تقدیس بیان کر رہا ہے، کوئی اس کی بڑائی بیان کر رہا ہے، کوئی کھڑا ہو کے اللہ کے حضور نمازیں پڑھ رہا ہے، سر نیاز جھکائے ہوئے ہے، ایسے بندوں پر جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ آئے ہوئے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے رحمت طلب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یصلون علی کل قائم او قائد یذکر اللہ عز وجل او کما قال، فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز میں مصروف ہیں ان کے لیے بھی، اور جو بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں ان کے لیے بھی، یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ان کے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اور آگے ترغیب و ترہیب میں ایک روایت ہے اسی حدیث کے ماتحت، اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جب قدر کی رات میں آتے ہیں تو اللہ کے ان بندوں سے جو عبادت میں مصروف ہے مصافحہ کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جب جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس سے ومن صافحہ یرق قلبہ وتکثر دموعہ او کما قال، فرماتے ہیں کہ جس سے وہ مصافحہ کرتے ہیں اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے، اور اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں برسنے لگتی۔ فرماتے ہیں تکثر دموعہ، ان کے آنسوؤں کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، وہ روتے ہیں۔ یہ اتنی بابرکت رات ہے، اتنی فضیلت والی رات ہے، اور یہ رات اسی کو نصیب ہوگی جو ان 10 دنوں کے اندر راتوں کو جاگ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے
کہ قدر کی رات کب ہوتی ہے، رمضان کے آخر عشرے میں یہ رات ہے یا پورے رمضان میں یہ رات ہے؟ وہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو من یقوم الحول یصیبھا، وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ راتوں کو جاگ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے، پچھلے پہر اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، فرماتے ہیں اس کو یہ رات نصیب ہوتی ہے۔ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ بتائیے یہ شب قدر کب ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں یہ رات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ ابن مسعود تو کہتے ہیں جو ہمیشہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرے اسے یہ ایک رات نصیب ہوتی ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ وہاں سے اور انہوں نے کہا کہ رحمہ اللہ، کہا اللہ ہمارے بھائی پر رحم کرے، تم نے ان کا مطلب نہیں سمجھا۔ اصل میں کہا کہ اللہ یتقل الناس، انہوں نے اس لیے یہ بات کہی تاکہ لوگ اس ایک رات پہ اعتماد نہ کریں۔ اس لیے رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کی ہر رات گویا شب قدر، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، اور اس اخیر عشرے میں تو اور زیادہ بھی بھاگ ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، نفل نماز کے پڑھنے میں، تلاوت قرآن میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت صرف ہونا چاہیے۔ اسی بنا پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ رات تو اسے نصیب ہوتی ہے جو سال بھر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پچھلے پہر کھڑے ہو کر گڑگڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اس کے آگے سر نیاز جھکاتا ہے، اسے یہ رات نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ اس بنا پہ کہا کہ مسلمان اعتماد نہ کر لیں ایک رات پر، یا صرف رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں پہ اعتماد نہ کر لیں، بلکہ رمضان کی ہر رات اتنی بابرکت، اتنی مقدس ہے کہ ان ہر راتوں میں ہمیں پچھلے پہر اٹھ کر یا جو بھی توفیق، جتنی بھی توفیق ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، ہر مہینے کی طرح اس رات کو نہیں گزار دینا چاہیے۔ تو فرمایا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بنا پر تاکہ لوگ کسی ایک رات پہ اعتماد نہ کر لیں۔ تو یہ بڑی مقدس رات ہے۔ اس رات میں جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس رات کو گنوا دیں اور فرشتوں کی ان دعاؤں سے ہم محروم ہو جائیں۔ اب رمضان کا یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مسلمان جب روزے سے رہتا ہے تو گویا اس کی زندگی بالکل روحانی زندگی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا روزہ رکھنے سے جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ لعلکم تتقون، جیسا کہ پہلے آپ نے سنا، لیکن انسان ہے، بشری تقاضے کی بنا پر اس سے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس سے کچھ لغزشیں ہو سکتی ہیں، اس سے دانستہ یا نادانستہ کچھ گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، تو اس کا بھی علاج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ ایک مسلمان جب روزے سے رہتا ہے وہ احتیاط کے باوجود احتیاط کرتا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی فحش کلمات نہ نکل جائیں، اس کی زبان سے کوئی جھوٹ بات نہ نکل جائے، اس کی زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو جائے، کسی کی چغلی نہ ہو جائے۔ لیکن بشریت ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ممکن ہے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اس کے زبان سے غیبت کے چند کلمات نکل گئے، اس کے زبان سے کوئی جھوٹ نکل گیا، اس کو احساس نہ ہوا ہو۔ اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر نکال دینا چاہیے۔ صدقہ فطر یہ صاحب نصاب ہی پر وہ ضروری نہیں ہے، صاحب نصاب ہی کو دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر امیر و غریب، ہر چھوٹے اور بڑے، ہر ایک کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہر الصیام وطعمة للمساکین کما قال، فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو صدقہ فطر نکالنا چاہیے، اور صدقہ فطر کا ایک مقصد جہاں یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ رمضان میں اس سے اگر کوئی لغزش ہو گئی، کوئی گناہ اس سے ہو گیا،
झूठ या गीबत उसके जुबान से निकल गई तो अल्लाह तबारक व तआला इस सदक़े फित्र के अदा करने की वजह से उसको गुनाहों से पाक व साफ कर देता है। फरमाते हैं कि तुहरस सियाम, इससे उसके रोजे की पाकीज़गी हो जाएगी। उसके रोजे के अंदर झूठ बोल देने की वजह से या कोई मामूली लग़ज़िश हो जाने की वजह से जो कुछ खराबी आ गई थी, ये सदक़े फित्र उसको पाक व साफ कर देगा। कर देगा। और दूसरा मकसद ये बयान फरमाया गया कि वह तुहमतन लिल मसाकीन, और ये ईद के दिन मिस्कीनों के लिए, गरीबों के लिए, फुकरा के लिए खुराक बन जाए। ईद का दिन खुशी और मसरत का दिन है, हर शख्स की खुशी और मसरत का दिन है। जहां एक तरफ अगनिया उमरा अपने घरों में खुशियां मनाएंगे, वहां जो गरीब मुसलमान हैं, जो नादार हैं, मुफलिस हैं, वो भी अपने घरों में खुशियां मनाएं। इसलिए ये फरमाया गया कि तुहमतन लिल मसाकीन, कि ये सदक़े फित्र उनके खुराक बनेगी, वो ईद के दिन वो भी खुशियां मनाएंगे। इसलिए मालूम ये हुआ कि सदक़े फित्र हर शख्स की तरफ से अदा करना चाहिए। हज़रत एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वअम्मा गनियुकुम फयुज़क्कीहिल्लाह। आप जानते हैं कि आज इस जमाने में कितनी परेशानियां हैं, गल्ले नहीं मिलते और दूसरी बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जब हम सदक़े फित्र अदा करेंगे तो उसका सवाब भी हम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत ज्यादा पाएंगे। अगनिया के लिए, उमरा के लिए, मालदारों के लिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि वअम्मा गनियुकुम फयुज़क्कीहिल्लाह। फरमाया कि जो मालदार हैं, जो साहिब सरवत हैं, फरमाया कि जब ये सदक़े फित्र अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इनका तज़किया फरमा देगा, इनके गुनाहों को पाक व साफ कर देगा। और फरमाया आगे कि वअम्मा फ़क़ीरुकुम फयरुद्दु अलैहि अक्सर बिम्मा अताहु कमा क़ाल। और फरमाया कि जो लोग नादार हैं, गरीब हैं, जब ये सदक़े फित्र अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जितना इन्होंने सदक़े फित्र अदा किया है उससे बहुत ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला उन पर लौटा देगा। यही से मालूम हुआ कि हर शख्स को सदक़े फित्र अदा करना चाहिए। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि ईद के दिन की खुराक उस शख्स की और उसके अहल अयाल की होने के बाद जो गल्ला बच जाए, फरमाते हैं कि ईद के दिन की खुराक उसकी और उसके अहल अयाल की रखने के बाद जो गल्ले बचें उसमें तो उसको सदक़े फित्र अदा करना चाहिए। इसलिए इस हदीस पर अमल करते हुए जरूरी है कि सदक़े फित्र अदा किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हम एक महीने का रोजा रखते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने सदक़े फित्र अदा नहीं किया, फरमाते हैं कि उसका रोजा भी बारगाहे इलाही तक नहीं पहुंचता। उसका रोजा जमीन और आसमान के बीच में मुअल्लक रहता है, यहां तक कि जब सदक़े फित्र अदा कर दिया जाए तब उसका रोजा आसमान पे उठाया जाता है। हदीस के अल्फाज हैं कि सौम शहर रमज़ान मुअल्लक़ुन बैन अस्समाई वल अर्ज़ वला युरफ़अु इल्ला बिज़कातिल फित्र। फरमाते हैं कि रमजान का ये रोजा जमीन और आसमान के बीच में मुअल्लक रहता है, आसमान पे उठाया नहीं जाता, लेकिन फरमाते हैं कि ये उस वक्त आसमान पे पहुंचता है जब बंदा सदक़े फित्र अदा कर दे। हम अपनी हर तरह की जरूरियात पूरी करते हैं तो जरूरत है कि हम सदक़े फित्र को भी अदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यह आसमान पे उठाया नहीं जाता, इसलिए जहां तक मुमकिन हो सके सदक़े फित्र अदा करना चाहिए। और सदक़े फित्र गल्ला अदा करना चाहिए, ये अफजल है, लेकिन कीमत भी अगर अदा कर दी जाए तो भी जायज है, उससे भी सदक़े फित्र अदा हो जाता है। मगर अफजलियत इसी को हासिल है कि गल्ला दिया जाए। तो ये महीना बड़ा ही बाबरकत महीना है, अब ये अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और इसके बाद
मुसलमान ईद की खुशियां मनाएंगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि ईदगाह जाने से पहले पहले सदक़े फित्र अदा हो जाना चाहिए। अगर ईदगाह जाने से पहले पहले हमने और आपने सदक़े फित्र अदा न किया तो सदक़े फित्र अदा नहीं होगा, वो मुतलक सदक़ा खैरात तो हो जाएगा, लेकिन सदक़े फित्र उसी वक्त अदा हो सकता है जब हम ईदगाह जाने से पहले पहले इसको अदा कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलाती फ़हिय ज़कातुन मक़बूला व मन अद्दाहा बअद अस्सलाती फ़हिय सदक़तुन मिन अस्सदक़ात औ कमा क़ाल। फरमाया कि जिसने सदक़े फित्र ईदगाह जाने से पहले पहले अदा किया तो फरमाते हैं कि वो सदक़े फित्र उस वक्त तब तो सदक़े फित्र अदा होगा, लेकिन ईदगाह से पहले पहले अगर ईदगाह जाने के बाद नमाज के बाद अगर अदा किया उसने तो फरमाते हैं कि वो सदक़े फित्र अदा नहीं होगा, बल्कि ये मुतलक सदक़ा खैरात होगा। कि और दिनों में जिस तरह मुसलमान सदक़ा खैरात करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के उसका अजर सवाब उन्हें मिलता है, इसका भी अजर सवाब उन्हें मिलेगा, लेकिन ये सदक़े फित्र नहीं होगा। और इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक मुसलमान जब रमजान का रोजा उसने रखा और उसके बाद फिर ईद आई, तो ईद के बाद अगर 6 रोजा और मुसलमानों ने रख लिया तो फरमाते हैं नबी